ہمارے معاشرے میں جہاں دیگر فتنہ فساد کے دروازے کھلتے ہیں، وہاں پر ایک مسئلہ ساس اور بہو کا بھی ہے۔ دیکھیے، میں اپنے بیانات میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ساس جو ہے اپنی آپ کو کبھی بھی ساس نہ سمجھے، وہ ماں سمجھے، اور بہو کبھی اپنے آپ کو بہو نہ سمجھے، گھر کی بیٹی سمجھے، تو پھر انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ اس طرح کہ اگر ساس اپنے آپ کو ساس نہیں سمجھے گی، ماں سمجھے گی، تو یقیناً بہو کو بیٹی سمجھے گی۔ تو جس طرح اس کی سگی بیٹی سے کوئی غلطی ہو جاتی، کوئی ایسی دانستہ نادانستہ بھول ہو جاتی، تو فوراً معاف کر دیتی، بیٹا کوئی بات نہیں، آئندہ خیال رکھنا۔ تو اگر وہ اپنے آپ کو ماں سمجھے گی تو کبھی بھی بہو سے کوئی ایسی غلط بات نہیں کرے گی، نہ اسے جھاڑے گی، نہ اس کی بے عزتی کرے گی۔ اور اگر بہو اپنی ساس کو ماں سمجھے گی اور اپنے آپ کو بیٹی سمجھے گی، تو جس طرح اس کی والدہ اس کی غلطی پر اسے ڈانٹ دیتی تھی تو سامنے سے کچھ نہیں بولتی تھی، امی ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ ساس کو ماں سمجھے گی اور اپنے آپ کو بیٹی سمجھے گی تو پھر ساس کی ڈانٹ کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لے گی۔ لیکن یہاں پر میرا ایک پیغام وہ ہماری جو بہنیں ہیں جو ساس کے منصب پر فائز ہیں، ان سے میری خاص گزارش ہے کہ وہ بدگمانیاں نہ پالیں۔ دیکھیے، یہ آپ کی بہو حقیقت میں یہ آپ کی بیٹی ہے، اور آپ دیکھیے کہ آپ کا جو جگر کا ٹکڑا، آپ کا بیٹا، یہ اس کی بیوی ہے، وہ اس کا جیون ساتھی ہے۔ تو یقیناً اگر آپ اس کے لیے بدگمانیاں دل میں پالیں گی، پھر وہ جمع ہوتے ہوتے نفرت اور عداوت کا ایک خطرناک جو ہے وہ بیج آپ کے دل میں بو جائے گا۔ اصل جو چیز سوچنے کی وہ صرف اتنی سی کہ آپ جو ہے اپنی بہو کے لیے اپنے دل کو صاف رکھیں اور کبھی بھی بدگمانی پیدا نہ کریں۔ بعض جگہوں پر ایسا بھی ہوا کہ اگر کوئی بہو کچھ پڑھ رہی ہے نماز کے بعد، جیسے تسبیح فاطمہ، درود پاک، تو اب ساس یہ بدگمانی کرتی ہے کہ یہ جادوگرنی ہے، یہ میرے اوپر پڑھائی کر رہی ہے، میرے اوپر وظائف کر رہی ہے۔ اسی طرح اگر ساس کے سامنے بہو اپنے شوہر کے کان میں کچھ ایسی بات کہتی تو وہاں بھی ساس فوراً بدگمانی کرتی ہے کہ اس نے میرے خلاف کوئی بات کی ہے، ضرور میرے بیٹے کو بھڑکایا، میرے بیٹے کو میرے خلاف کسی بات پر اکسایا۔ میری بہن یاد رکھیے گا، یہ بدگمانی یہ حرام ہے۔ کسی بھی مومن یا مومنہ سے بدگمانی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اچھا گمان رکھیں اور آپ کوئی ایسا کام ہی نہ کریں کہ آپ کی بہو آپ کے متعلق کوئی بات کرے، آپ اسے بیٹی کی طرح ڈیل کریں، آپ ماں بن جائیں، آپ دیکھیے گا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف ہماری بیٹیاں جو بہو کے منصب پر ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی اپنی ساس سے محبت کریں، پیار محبت سے چلائیں اور انہیں ایسی جو ہے خدمات پیش کریں کہ ان کا دل خوش ہو جائے۔ اچھا، بعض ہوتا ہے کہ گردن بھی کٹا کے رکھ دو تو کہتے ہیں کہ بھائی تو نے کچھ نہیں کیا، ایسی بھی عورتیں۔ تو میری بہن بیٹیوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر کوئی ایسی ساس ہے تو پھر آپ بالکل جو ہے وہ پیار محبت کا مظاہرہ کریں۔ وہ غصہ کرے آپ ٹھنڈی ہو جائیں، اچھی رویے سے اس کے ساتھ گفتگو کریں، وہ تلخ ہو آپ ٹھنڈی ہو جائیں، تو انشاءاللہ اس طرح بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، فساد نہیں ہوگا۔ اور اس سے سب سے بڑا جو نقصان ہوتا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ساس بہو کے ان فسادات کے چکر میں یہ جو شوہر ہے یہ بیچارہ تکلیف میں آ جاتا ہے۔ یہ صبح سے رات تک بیچارہ کام پہ جاتا ہے، دیگر اس کو ٹینشن گھر چلانے کی، معاشی پریشانی، اور پھر یہ آپ کے جو ہے وہ ایسے لڑائی جھگڑے رات آ کر سنیں تو اور زیادہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اس سے اس کی طبیعت پر بھی بڑا اثر پڑتا۔ لہٰذا
اگر ساس کسی کا نہیں تو اپنے بیٹے کا ہی خیال رکھ لے، بہو اگر کسی کا نہیں تو اپنے شوہر کا ہی خیال رکھ لے۔ تو خدا کے واسطے آپس میں بدگمانیاں پیدا نہ کریں، محبت کا ایک رویہ اپنائیں تو انشاءاللہ یہ گھر جو ہے آپ کا امن کا گہوارہ بنے گا۔